السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگ کو اس ٹاپک پہ بتانا چاہتی ہوں اللہ کن لوگوں کو زیادہ پسند کرتا ہے، مطلب کون سے ایسے مومن ہیں، کون سے بندے ہیں جنہیں اللہ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ ہمیں کیسے کس انسان کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ پہلی تو یہ چیز ہے کہ اللہ سچ بولنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ حق کی بات کرنے والے، یعنی کہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح، یعنی اگر کوئی غلط بول رہا ہے یا غلط کر رہا ہے یا کوئی جرم کر رہا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو وہاں آپ انصاف والی بات کر رہے ہیں اور اس چیز کو روک رہے ہیں، تو یہ ہو گئی کہ آپ کو اللہ آپ اس لائق ہے کہ آپ کو اللہ پسند کر رہے ہیں کہ یہ چیز ایمان والے لوگ کرتے ہیں، کہ انصاف والی بات کرتے ہیں اور صاف ستھرے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، جو اللہ کے قریب رہتا ہے، جو اللہ کی آیتوں کو مانتا ہے، جو بہت ہی مطلب پسند کرتا ہے اللہ کو، مطلب یاد کرتا ہے من ہی من میں، دل میں، اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور کوئی نہیں بھی پڑھتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن حق کی بات کرتے ہیں اور اللہ سے دور بھی رہتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کنیکشن جڑا رہتا ہے، تو اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، کچھ لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ کو ہدایت بھی مل جاتی ہے، اور کچھ لوگ کافی ٹائم تک دور رہتے ہیں۔ کہ میں بھی بہت سمے تک اللہ سے بہت دور تھی، بہت دور تھی، اور میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں جب تک اللہ نہ چاہے ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی ہے، اور نہ ہی ہم قریب ہو سکتے ہیں اللہ کے، کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا بھی اللہ کے قریب جاتے ہیں، یہ اللہ ہی چاہیں گے تبھی آپ جا سکتے ہیں۔ یہ بھی سچائی ہے کہ اللہ اگر چاہ دیں گے تو پھر کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور اگر اللہ نے نہیں چاہا تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے، کتنا بھی چاہ لے۔ تو اللہ سب کو ہدایت دے اور سمجھ عطا کرے، دین کی سمجھ دے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ ایسے بندے لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں، بہت قریب ہوں، تم بس ایک بار آواز دو، مجھے پکارو، اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے تو مجھے آواز دو۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے کیا کرتے ہیں کہ نماز یہ سب چھوڑ کر اور اللہ کے قریب جانے کے بجائے وہ کہیں اور جاتے ہیں، جیسے کہ شرک کرتے ہیں، مزار پہ جاتے ہیں، مزار سے مانگتے ہیں، جو شہید لوگ ہیں ان سے مانگتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں کہ بہت جگہ پہ ایسے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، تو اس جگہ پہ جاتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کو نہیں پسند کرتے ہیں، اللہ ان سے اور زیادہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ ایسے اللہ تو بہت مہربان ہے، بہت رحمان و رحیم ہے۔ اللہ بس اس ایسے انسان کو بہت ساری چیزوں سے گزارتے ہیں، وہ ایسی چیز آپ کے سامنے آئے گی کہ آپ مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا کیوں ہو رہا ہے ایسا۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت برا بھی ہو جاتا ہے، تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا میں نے کسی کے ساتھ برا کیا تھا، کیا میں نے اس کے ساتھ برا کیا تھا، میں نے تو اچھا کیا، میرے ساتھ ہی کیوں برا ہو رہا ہے۔ تو اگر ایسا کچھ سچویشن آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو سمجھیں کہ آپ کو اللہ نے اپنے قریب کرنا چاہا ہے، تو وہ آپ کا ٹیسٹ ہو گیا۔ ایسا کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ تو ٹیسٹ ہوتا ہے، اور برا تب ہوتا ہے کسی کے ساتھ جب برا اللہ سے دور ہو جاتا ہے وہ، اور برا کر رہا ہے، دور ہو گیا اللہ سے اور برا کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔ اور اللہ سے آپ اگر قریب ہو رہے ہیں تو سمجھے کہ آپ کو اللہ نے یاد کیا ہے، تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی اللہ کو یاد کریں، بہت زیادہ یاد کریں، کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے سب سے قریب ہوں، سب سے زیادہ قریب ہوں، کہیں نہ جانا، بس ایک بار آواز لگائیں اللہ کو، ایک بار من میں پکاریں، اللہ آپ کو ضرور آپ سے باتیں ہوگی، آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگے گی، دین کی سمجھ ہونے لگے گی، اور بہت ساری چیز آپ جتنا سوال کریں گے، آپ قرآن سے پڑھیں گے تو جتنا آپ کو سوال کریں گے جتنا آپ کو جواب ملنے لگے گا۔ تو اگر آپ کچھ ایسی آیت ہے قرآن کی جو آپ پڑھیں گے نا، تو ایسا لگے گا کہ اس کا تو میں جواب کھوج رہا تھا، مجھے اس چیز کا جواب چاہیے تھا، اور وہی جواب آپ کو قرآن میں مل جائے گا، کہ یہ اللہ آپ کو جواب دیتے ہیں، اس قرآن میں آپ کو بہت ساری باتیں بتاتے ہیں۔ تو تجربے کے ساتھ قرآن پڑھیں، بہت ساری آیتیں آپ پڑھیں گے تو بہت اچھا لگے گا، بہت اچھا لگے گا۔ یہ ساری نشانیاں ہیں کہ آپ اللہ کے، اگر آپ کو دین کی طرف آپ جا رہے ہیں اور آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا مطلب اللہ نے کہا ہے قرآن میں، اور مطلب بے چین ہو رہے ہیں آپ کہ مجھے اور دین کے بارے میں جاننا ہے، سمجھ کرنا ہے، جاننا ہے، تو یہ سب بھی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے اور اللہ آپ کو پسند کرتے ہیں، یہ سب بھی نشانیاں ہیں۔ اور ہاں، لمبی دعا کرنا،
یہ بھی نشانی ہے کہ لمبی دعا کرتے ہیں، جتنا آپ اللہ کو بات کرتے ہیں، جتنا آپ اللہ سے کنیکشن بناتے ہیں، اتنا اس بندے کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی قریب کرتے ہیں، اتنا ہی پسند کرتے ہیں۔ جتنا آپ اللہ کو سمے دیں گے، اللہ آپ سے اتنا ہی راضی ہوں گے، آپ کو اتنا ہی پسند کریں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو پسند کرے، آپ کو اللہ آپ کے قریب رہے، آپ سے ناراض نہ ہو، اگر آپ کو فرق پڑنے لگا کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، کچھ ایسے باتیں ہو جا رہی ہیں یا پھر کچھ ایسے غلطیاں ہو جا رہی ہیں، تو آپ فوراً توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، تو یہ سبھی نشانی ہے کہ آپ اللہ کے پسندیدہ انسان ہیں اور اللہ آپ کو پسند کر رہے ہیں۔ آپ کے من میں وہ چیز خیال آ رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ ایمان والے ہیں، کہ ہاں اگر میں نے یہاں کر دیا تو ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ سب خیال آنا ہی۔ اور جس انسان کو خیال نہیں آیا برا کر کے بھی، جس انسان کو خیال بھی نہیں آیا کہ میں نے برا کیا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہو رہا کہ میں نے غلط کچھ کیا ہے، وہ اور تنے گا اور دکھائے گا کہ میں غلط ہوں ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو صحیح دکھائے گا۔ اور سامنے والا کچھ غلطیاں مان بھی لے گا لیکن وہ مانے گا ہی نہیں، وہ آپ کو بلیم ڈالے گا، آپ کو غلطی ڈالے گا۔ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں، تو ویسے لوگوں کو اللہ بالکل نہیں پسند کرتے ہیں۔ جو اپنی غلطیاں مان لیں، کچھ ہماری غلطی کچھ آپ کی غلطی اگر یہ کہہ دے، یہ باتیں ہو جائے تو سارٹ ہو سکتی ہے بہت ساری چیزیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اور جو انسان تن جاتا ہے کہ نہیں صرف وہی غلط ہے اور اگلا بندہ بالکل مطلب غلط نہیں ہے، پھر بھی آپ اسی ٹھہرانے کی غلط ہے، ایسا بھی ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بالکل نہیں پسند کرتے ہیں۔ اور جو اپنی غلطی ریلائز کرتے ہیں، مانتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں کہ ہاں، اور اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں کہ ہاں مجھ سے بہت سارے گناہ ہو چکے ہیں، اللہ اب مجھے گناہ نہیں کرنا، اب مجھے گمراہ راستے پہ نہیں جانا، مجھے صحیح راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ آیت آپ قرآن کی پڑھیں، الحمد میں ہے، بیچ کی آیت ہے، یہ آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ اور نماز میں، سجدوں میں، جب بھی آپ نماز پڑھیں تو بیچ میں کبھی بھی آپ سجدوں میں بھی آپ زیادہ تر مانگ سکتے ہیں، سجدے میں سب سے زیادہ آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھانا جس پہ تیرا انعام نازل ہے، نہ کہ ان پہ جن پہ تیرا غضب نازل ہے۔ الحمد کا لاسٹ کا یہ آیت ہے، لاسٹ کا یہ تجربہ میں بتا رہی ہوں آپ کو، تو یہ بہت ہی پاورفل ہے۔ اگر آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت سارے راستے غلط رہتے ہیں تو لیکن اللہ آپ کو صحیح راستہ دکھائیں گے اور ضرور دکھائیں گے۔ ایسے ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں، جو اللہ کی راہوں میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کے باتوں پہ چلتے ہیں یا دین کی سمجھ مطلب حاصل کرتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو۔ اور انسان ہی کہیں کہیں ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی اگر ہم توبہ کرتے ہیں، ریلائز کرتے ہیں، تو ویسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ ہاں، ویسے لوگوں کو نہیں پسند کرتے جو گناہ کر کے تکبر دکھاتے ہیں، جو بالکل نہیں مانتے ہیں اور سامنے والوں کو سارا دوشی سامنے والوں کو ٹھہراتے ہیں، تو ویسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بالکل نہیں پسند کرتے ہیں۔ جو گناہوں سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، ان بندوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ تو کبھی بھی آپ کو لگے کہ میرا گناہ بہت زیادہ ہے، اللہ معاف کیسے کریں گے، میرا یہ ایسا گناہ ہے، ویسا گناہ ہے، جو بھی گناہ ہے، بس ایک بار اللہ سے معافی مانگے، پھر دیکھیں دنیا آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، دنیا آپ کو کروڑتی رہے گا، بہت ساری پرانی غلطیاں، پرانی باتیں سب یاد دلائیں گے، سب گناہ مطلب یاد دلائیں گے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ جو انسان توبہ کر لے اور اس انسان کو گناہوں توبہ کرنے کے بعد اسے غلطیاں یاد کرائے، تو اللہ تعالیٰ اسی کو اس گناہ میں مبتلا کر کے لاسٹ میں اسی طریقے سے ماریں گے اس کو۔ تو دنیا ایسے ہی ہے، اگر آپ نے ایمان لیا یا آپ نے صحیح راستہ چن لیا تو بھی انسان جینے نہیں دیں گے آپ کو، تب بھی آپ کی پرانی غلطیاں کریت کے آپ کو غلط دکھائیں گے۔ لیکن آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ میری دنیا میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، مجھے بس اتنا سوچنا ہے کہ میرا اللہ ناراض نہ ہو، میرا اللہ ناراض نہ ہو، مجھے جو اللہ راستہ دکھا رہے ہیں مجھے اس پہ چلنا ہے۔ لوگوں کی بات پہ دھیان نہیں دینا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، لوگ میرے بارے میں پہلے ہی جیسا سوچ رہے ہیں یا پہلے وہ لوگ کچھ بھی آپ کر لیں، آپ کتنا بھی ایمان لیا ہے یا آپ سب صحیح راستے پہ چن لیں، وہ تب بھی آپ کو غلط ٹھہرائیں گے۔ تو ویسے بھی ان لوگوں کا بس نہیں ہے، دنیا آخرت ہمارے اللہ کا ہے، تو ہماری جیسے ان لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے، صرف اللہ کی پرواہ کرنی ہے اور اللہ کی بتائے راستے پہ چلنی ہے۔ تو ہم سب کامیاب ہوں انشاءاللہ۔ اور آپ سب سے اگر کمنٹ کریں، ہم جو بھی آپ کو اچھا لگے، اگر کچھ غلط لگے تو ضرور بتائیں، کیونکہ میں ابھی اتنی مجھے نالج نہیں ہے، جتنے مجھے نالج ہوتی ہے میں آپ لوگ کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں، تاکہ سب کو مطلب دین کی طرف میں لے جا سکوں، جتنا ہو سکے میں کوشش کرتی ہوں۔ جو بھی اگر غلط لگے تو
پلیز آپ سب معاف کریں اور اللہ بھی معاف کرے، کہ کچھ غلط ہو گیا ہوگا تو معاف کریں، اور اسی طرح سے آپ لوگ پیار دکھاتے رہیں اور کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر بھی کریں اگر اچھا لگے ویڈیو تو۔ جزاک اللہ۔